بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو میں اپنی خالہ کے ہاں چلی گئی۔ خالہ اور خالو چھت پر سوتے تھے، جبکہ میں اپنے کزن کے ساتھ نیچے صحن میں ہی سو جایا کرتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ میرا کزن سلمان 5 برس پہلے، جب میں 21 برس کی نوجوان لڑکی تھی، انہی دنوں میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے فارغ ہو گئی۔ گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہو گئیں تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہیں۔ ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ اب تو خالہ کا 16 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر، کچھ دیر کی ضد کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے ہاں چھوڑنے گیا، جو کہ مجھے اسی دن وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اتنے عرصے کے بعد آئی ہوں تو اب 1 مہینے سے پہلے واپس جانے نہیں دوں گی، بس آرام سے یہاں رہو۔ مجھے پہلی نظر میں ہی خالہ کا بیٹا بہت پسند آیا، جو کہ بہت خوبصورت تھا، لیکن عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ لیکن میرا خالو بہت ہی عجیب قسم کا شخص تھا۔ اس کو دیکھ کر خوف آتا تھا، کسی وقت تو ان کو دیکھ کر میں ڈر سی جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں میری خالہ، جو کہ اتنی حسین تھیں، پتہ نہیں انہوں نے اس میں ایسا کیا دیکھا کہ میرے خالو سے شادی کر بیٹھی۔ میری امی نے مجھے بتا رکھا تھا کہ آپ کے خالو نے گاؤں میں کچھ ایسے کام کر رکھے ہیں کہ انہیں خاندان کی خواتین منہ بھی نہیں لگاتی۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، چونکہ گرمیاں تھیں، اسی لیے خالہ اور خالو رات کو چھت پر ہی سویا کرتے تھے، جبکہ میں اور سلمان نیچے صحن میں پنکھا چلا کر چارپائیوں پر سو جاتے تھے۔ سلمان میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چھت پر جانے کا سوچا، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہا ہو تو وہ کیا سوچیں گے کہ یہ آدھی رات کو یہاں کیا لینے آئی ہے۔ پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے اپنے خالو کی شخصیت عجیب پراسرار سی لگی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ مسکرانے لگتا۔ میری خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور یوں مجھے معلوم ہو گیا کہ جیسے خالہ خالو سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں میری خالہ کو بہت زیادہ آسائشیں مہیا کر رکھی تھیں، جس کی خواہش ہر عورت کو ہوتی ہے۔ خیر، اب میں نے دبے پاؤں چھت پر جانے کا سوچا۔ جب میں دبے پاؤں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی، ایک ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتی چلی گئی، حتیٰ کہ میں چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی۔ میں جیسے ہی چھت کے قریب پہنچی تو میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھیں کہ جیسے کوئی بہت تکلیف سے کراہ رہا ہو، جیسے کوئی حیوان آوازیں نکال رہا ہو، یا پھر جیسے کسی چیز کو زور زور سے فرش پر رگڑا جا رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر، میں نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک عجیب سا منظر دیکھا۔
خالو چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور خالہ اس کے سر میں سرسوں کے تیل سے مالش کر رہی تھی۔ خالو اپنے منہ سے عجیب سی آواز نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ اتنے میں اچانک خالہ نے گردن گھما کر میری طرف دیکھ لیا اور مسکرا کر کہا، آ جاؤ بیٹا، یہاں آ جاؤ۔ میں خالہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے نیچے جا کر صحن میں چارپائی پر لیٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی، پھر میں سو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو خالہ کچن میں کام کر رہی تھی، جبکہ خالو گھر پر نہیں تھے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی اور وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ تو اچانک میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ میں نے ان سے سوال کر ڈالا اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی۔ خالہ خود ہی مجھے بتانے لگی کہ خالو کے سر میں عجیب سا درد اٹھتا ہے، اسی وجہ سے میں ان کے سر میں تیل ڈال کر مساج کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے اپنے خالو کی بے بسی پر رونا آ گیا کہ جب انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اوپر والے کی پکڑ میں کبھی آنا ہی نہیں ہے، اور جب کوئی پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مجھ پہ آزمائش آئی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ آزمائش بھی اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر مجھے خالو پر بہت زیادہ ترس آیا تھا اور مجھے ان سے ہمدردی ہو گئی تھی، لیکن میں ان سے محتاط بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ لیکن اس بات کے بعد سے میں اپنے خالو سے بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئی تھی کہ کیا معلوم وہ مجھے بھی اپنی حوث کا نشانہ بنا دے۔ پھر کچھ دن بڑی مشکل سے گزار کر میں واپس اپنے گھر آ گئی، اور گھر آ کر میں نے سکھ کا سانس لیا کہ اللہ کا شکر ہے میں حوث کا نشانہ نہیں بنی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔